बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि मराकश कश्ती हादसा जो हुआ है उसमें बच जाने वाले पाकिस्तानियों के 21 पाकिस्तानियों की फ़हरिस्त जारी की गई है, उस हवाले से बात करते हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। और उसके बाद लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अलग रास्ता मुख्तस किया गया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब में सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए मुकम्मल करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से हुकूमत ने इनकार कर दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि वज़ारत ख़ारजा ने मराकश कश्ती हादसे में बचाए गए 21 पाकिस्तानियों की फ़हरिस्त जारी कर दी है। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि वज़ारत ख़ारजा इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही है। रबात में पाकिस्तानी सफारती मिशन के ज़रिए मुतासरा शहरियों को फौरी इमदाद फराहम की गई और सफारतखाने ने मुतासरा अफराद के लिए ज़रूरी अशिया जिनमें खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त किया है। तर्जमान ने बताया है कि सफारतखाने की कौंसल टीम इस वक्त दिखला में मौजूद है। दिखला में मकामी हकाम हमारी सफारती दरख्वास्त के तहत पनाहगाहें और तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा मराकश में मुतल्लिका अहकाम के साथ करीबी राब्ते में हैं ताकि मुतासरीन को मुकम्मल मदद फराहम की जा सके। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बच जाने वाले शहरियों की वतन वापसी के अमल के लिए कोशां है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़म है। वज़ारत ख़ारजा ने मराकश में बचाए गए 21 पाकिस्तानियों की फ़हरिस्त जारी कर दी है। बच जाने वालों में मुदस्सर हुसैन, वसीम खालिद, मोहम्मद खालिक, अब्दुल गफ़ार, गुल शमीर, तनवीर अहमद, अब्बास काज़मी, गुलाम मुस्तफ़ा, बदर मईउद्दीन, इमरान इकबाल, शोहेब ज़फ़र, अली हसन, मेहताबुल हसन, अज़ीज़ बशारत, मोहम्मद आसिफ, मुजाहिद अली, आमिर अली, उमर फ़ारूकी, बिलावल इकबाल, अरसलान और इरफान अहमद शामिल हैं। इस वाक़या का जो पस मंज़र है वो ये है कि जुमरात को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 86 तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती में कुल 66 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में जाबहक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रहायशी थे और उसके अलावा सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के अफराद भी कश्ती में मौजूद थे। उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब की सड़कों और तमाम मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली का पहला फ़ेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है।
مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں بریفنگ دیتے ہوئے حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ روڈ بحالی پروگرام کے تحت 462 پروجیکٹس کی منظوری کے بعد 455 پر کام شروع ہو گیا ہے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روڈ بحالی پروگرام فیز 2 کے تحت 72 اسکیموں کی منظوری اور 67 پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں مریم نواز صاحبہ نے مالی سال کے آخر تک پنجاب کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت سمیت تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز مکمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت تا منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہیلتھ کلینک بننے سے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں میسر ہوں گی۔ دیہات کے عوام کو پہلی مرتبہ شہروں کے اعلیٰ پرائیویٹ کلینکس کا ماحول ملے گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرم کے متاثرہ علاقوں میں شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بریسٹر سیف صاحب کے مطابق پشاور میں کرم کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کی بیٹھک ہوئی۔ چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور سول پولیس افسران بیٹھک میں شامل ہوئے۔ بریسٹر سیف صاحب کے مطابق شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں چند شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا تھا کہ امن معاہدے پر قانون کے مطابق عمل درآمد کرایا جائے گا۔ خدشہ ہے کہ امن پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسند گھس گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے عوام کی رہائش کے لیے بہترین متبادل انتظامات کیے ہیں۔ بریسٹر سیف صاحب کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت 3 ماہ سے کرم میں امن بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرم میں چند شرپسند عناصر نے امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ شرپسندوں نے ڈپٹی کمشنر پر قاتلانہ حملہ کیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ شرپسند عناصر امدادی سامان کے قافلوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ عوام سے اپیل ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں مکمل تعاون کریں۔ حکومت جلد شرپسندوں کا خاتمہ کر کے علاقے میں امن بحال کر دے گی۔ کرم کے عوام امن چاہتے ہیں اور امن معاہدے کا احترام اور پاسداری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ان کی ہدایت پر لاہور میں جدید معیار کی ٹریفک کے لیے ایک اور انقلابی قدم کے تحت سڑکوں پر موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایک الگ راستہ مختص کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ مختص کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام سے سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کی حادثات سے حفاظت ہوگی۔ مرحلہ وار لاہور کی تمام سڑکوں پر بائیکر لینز بنائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں فیروز پور روڈ، کینال روڈ سے لاہور پل تک بائیکر لین کی تعمیر جاری ہے۔ 10 کلومیٹر بائیکر لین کو خوبصورت سبز رنگ سے تیار کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بائیکر لائن کے جدید عالمی تصور سے حادثات میں کمی اور ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بائیکر لین پر تعمیراتی معیار کو بہترین بنانے کی ہدایت کی ہے۔ تو آخر میں ہم بات کریں گے کہ حکومت کا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے پر سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا۔
ذرائع کے مطابق حکومتی مذاکراتی ٹیم نے پی ٹی آئی کی تحریری مطالبات کے جواب تیار کر لیے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے تحریک انصاف کے مطالبات پر شکوار جواب تیار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہو۔ 9 مئی مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ بعض ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حکومت کے تحریری جواب میں پی ٹی آئی سے کہا گیا ہے کہ 26 نومبر سے متعلق لاپتہ افراد کی فہرست اور گرفتار افراد کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ گرفتار افراد کے نام تفصیلات نہ ہونے تک رہائی کے لیے کیسے کوئی اقدام کر سکتا ہے؟ ذرائع کے مطابق حکومتی جواب میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتیں ہوئیں، ان کی بھی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ حکومتی کمیٹی آئندہ چند دنوں میں اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنے تحریری جواب پیش کر دے گی۔ اسپیکر حکومتی جواب موصول ہونے پر مذاکرات کے لیے چوتھے اجلاس کا فیصلہ کریں گے۔ حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسرے اجلاس میں پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات حکومت کو پیش کیے تھے، جس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے علاوہ عمران خان صاحب سمیت دیگر قائدین اور ورکرز کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔